مدینہ ایسی بستی ہے جہاں رحمت برستی ہے۔ مدینہ ایسی بستی ہے جہاں رحمت برستی ہے، جو چھڑوائے جہنم سے وہاں ایک ایسی ہستی ہے۔ گناہ گاروں نہ گھبراؤ، سنبھل جاؤ اس در پر۔ گناہ گاروں نہ گھبراؤ، سنبھل جاؤ اس در پر۔ چلے آؤ مدینے میں، یہاں بخشش بھی سستی ہے۔ اب آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی پر اظہار خیال کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عثمان شبیر صاحب کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مچا تھا جن دنوں اندھیر دنیا کے سفینے میں، مچا تھا جن دنوں اندھیر دنیا کے سفینے میں، وجود اہل حق موجود تھا بس ایک مدینے میں، محمد کا مدینہ یہ جہاں میں ایک بستی تھی، محمد کا مدینہ یہ جہاں میں ایک بستی تھی، جہاں راحت کا سایہ تھا، جہاں رحمت برستی تھی۔ سامعین محترم، آج کی اس پروقار تقریب میں جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی۔ سامعین محترم، یوں تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہر دور سنہرا، بے مثال اور امت کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کا دور بھی ہمارے لیے کامیاب زندگی گزارنے اور گمراہی کی وادیوں سے نکل کر ہدایت کے روشن راستے پر چلنے کے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے نزدیک مقام قباء پر انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 روز قباء میں قیام فرمایا، اسی عرصہ میں مسجد قباء کی بنیاد رکھی جو اسلام میں سب سے پہلی مسجد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرے گا وہ ایک عمرہ کا ثواب پائے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مستقل قیام فرمایا تو مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ اس جگہ کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا فرمائی۔ اس مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر کے شریک رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی آبادیوں کے درمیان باہمی مدد اور تعاون کے لیے جو نظام مرتب فرمایا اس کے بنیادی مقاصد کسی پر مخفی نہیں۔ ہر آبادی اپنی جملہ ضروریات اور پرسکون زندگی گزارنے کی خواہش مند ہوتی ہے تاکہ یکسوئی اور دل جمی کے ساتھ کسب معاش میں مصروف رہیں
اور اولاد کی بہتر تربیت کر سکے۔ ہر فرد ہر گروہ کے جو بنیادی عقائد اور مراسم ہیں ان پر کوئی نامناسب پابندی عائد نہ ہو۔ فتنہ اور فساد کا جو بھی چشمہ پھوٹے اس کو فوری طور پر بند کر دیا جائے، بیرونی حملوں کی روک تھام کی جائے تاکہ خطے کا داخلی امن برباد نہ ہو۔ سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں اسلام مغلوب اور مجبور تھا۔ اس وقت اسلام قبول کرنے کے معنی تھے ہر قسم کی سختیاں اور مصیبوں کو قبول کر لیا جائے۔ مکہ میں 13 سال تک مسلمانوں نے ہر قسم کی سختیاں برداشت کی۔ ظاہر ہے کہ مظلومی میں صبر کا دور گزر چکا تھا۔ اب مدینہ منورہ میں آ کر مقابلہ کرنے کا عزم پیدا ہوا تو خالق علم جزل کو بھی اپنے محبوب کی تکالیف اور اس کے مددگاروں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر ترس آیا۔ بدلہ دلوانے کے لیے مسلمانوں کو اپنے دفاع کی اجازت دے دی اور جہاد کا حکم نازل فرمایا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ اس حکم کے بعد سن 2 ہجری رمضان المبارک میں اسلام اور کفر کے درمیان ایک عظیم و شان معرکہ غزوہ بدر پیش آیا، جس میں اسلام نے کفر و شرک کے دماغ پر ایسی چوٹ لگائی کہ اس کے بعد کفر ہمیشہ کے لیے مغلوب ہونا شروع ہو گیا۔ اس غزوہ کے اندر کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 کے قریب قیدی بن گئے۔ خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا، جس سے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ جب فتح کی خبر مدینہ منورہ پہنچی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، زوجہ سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کر رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی غمی میں تبدیل ہو گئی۔ دوسری طرف کفار کو شکست کا بہت دکھ پہنچا۔ مشورہ کیا ہم اپنے مقتولین سرداروں کا بدلہ لیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مکہ میں تھے، انہوں نے اپنے کاسے کے ذریعے اس جنگ کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثاروں سے یہ مشورہ طلب کیا کہ جنگ مدینہ منورہ میں رہ کر لڑی جائے یا باہر میدان میں؟ طے پایا کہ جنگ مدینہ منورہ کے باہر لڑی جائے۔ سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے اپنے 1000 جانثاروں کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مقام شوق پر پہنچے تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 ساتھیوں کو علیحدہ کر لیا۔ لشکر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعداد صرف 700 رہ گئی، جبکہ مشرکین کی تعداد 3000 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل احد کی پشت پر مدینہ منورہ کو سامنے رکھ کر صفیں درست فرمائی۔ جبل احد کے دامن پر 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر کر دیا اور تاکید کی اب جہاں سے نہیں ہٹیں گے، خواہ فتح ہو یا شکست۔ جنگ احد میں مشرکین کو سخت ہزیمت اٹھانا پڑے۔ کفار پسپا ہوتے چیختے چلاتے ہوئے میدان جنگ سے بھاگنے لگے تو مسلمان ان کے مال غنیمت و ہتھیار کو جمع کرنے لگے تو مسلمانوں کا تیر انداز دستہ بھی درہ چھوڑ کر میدان میں آ گیا۔ مشرکین کے سردار خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا درہ خالی ہے تو اس نے اچانک پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملہ سے مسلمان منتشر ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ ایک پتھر زور سے لگا، پھول کی 2 کڑیاں چہرہ اقدس میں گھس گئی۔ ان حالات میں آپ نے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں فرمائی بلکہ یوں فرمایا، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کے چہرہ کو خون سے رنگین کر دے۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف مشرکین کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے 2 گروہ منافقین اور مشرکین کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر استقرار میں کبھی خلل پیدا نہیں ہوا۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، محمد جس کا نصب العین دنیا کی بلائی تھی، محمد جس کا نصب العین دنیا کی بلائی تھی، اسی پر آج دنیا تیغ و خنجر لے کر آئی تھی۔
زمانہ یوں ہی اپنے محسنوں کو تنگ کرتا ہے، زمانہ یوں ہی اپنے محسنوں کو تنگ کرتا ہے، خدا سے سرو دیتے ہیں جو ان سے جنگ کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔